نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف میں آج ہم آیا نمبر 37 دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. قال اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما نہیں آئے گا تمہارے پاس، طعام کھانا، ترزقانی نہیں ملتا ہے، تمہیں ملتا ہے، ترزقانی جو کھانا تمہیں ملتا ہے، الا مگر نبأتکما میں بتاؤں گا تمہیں، بتأویلی اس کی تعبیر، قبل اس سے پہلے، ان یأتیکما وہ آئے تمہارے پاس، کہ وہ کھانا آئے تمہارے پاس، ذالکما یہ، مما اس میں سے ہے جو، علمنی سکھایا مجھے، ربی میرے رب نے، انی یقیناً میں نے، ترکتو چھوڑ دیا میں نے، ملت طریقہ، قوم ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وہم بالآخرہ اور وہ آخرت کا، ہم وہ کافرون انکار کرنے والے ہیں. یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا، یعنی جب تک کھانا آ رہا ہے اس سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ہم نے جیسے دیکھا کہ لاسٹ آیات میں یوسف علیہ السلام کے پاس 2 قیدی آتے ہیں اور وہ قیدی کہتے ہیں کہ ہمیں خواب آئے ہیں اور آپ محسنین میں سے لگتے ہیں، تو ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے. ایک قیدی کو خواب آیا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے قیدی کو خواب آیا تھا کہ اس نے سر پہ کچھ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ کے کھا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، تو ذرا ہمیں خواب کی تعبیر تو بتائیے. یوسف علیہ السلام ابھی ان سے فرماتے ہیں، انشاءاللہ ہم آیا پورشنز میں دیکھیں گے. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے ہی میں ان خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا. اگر فار انسٹنس کھانے میں 15 منٹ باقی تھے تو یوسف علیہ السلام انہیں فرما رہے تھے کہ ان 15 منٹوں میں میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. جیل میں کیا کوئی وقت کی پابندی کرتا ہے؟ کیا کوئی خیال رکھتا ہے کہ اس کو اس وقت پہ کیا کرنا ہے، اس وقت پہ کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ شو کرتا ہے کہ آپ کتنے ہائی مائنڈڈ ہیں، آپ کتنے پرنسپلڈ ہیں. یوسف علیہ السلام اپنے وقت کی قدر جانتے تھے، اس لیے وہ دوسروں کے وقت کی قدر کرنا بھی جانتے تھے. انہوں نے دیکھا ہوگا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ کتنے پرنسپلڈ ہیں، اسی لیے انہوں نے لاسٹ آیا میں ہم نے جیسے پڑھا، ان دونوں نے کیا کہا، انا نراک من المحسنین. تو محسنین کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، دوسروں کے وقت کی بھی قدر کرتے ہیں، دوسروں سے اچھے سے پیش آتے ہیں،
دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک مومن یہ جانتا ہے کہ اس کا وقت کتنا قیمتی ہے، تو اسی لیے وہ دوسروں کا بھی وقت جو ہے اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹس کا احساس رکھتا ہے، مومن دوسروں کی قدر کرتا ہے، ان کے وقت کی قدر کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں 1 منٹ تم سے بات کر لوں اور پھر وہیں آپ کھڑے کھڑے پوری کتاب سنا دیں، پورا لیکچر وہیں پہ ڈیلیور کر دیں۔ یوسف علیہ السلام ان سے ٹائم کیوں مانگ رہے تھے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام انہیں کچھ تبلیغ کرنا چاہتے تھے، اور پھر یہ چاہتے تھے کہ وہ خواب سے پہلے یوسف علیہ السلام، خواب کی تعبیر سے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، جو کچھ وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ سنیں۔ اور سیکنڈ فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قیدی تھے، اگر انہیں خواب کی تعبیر بتا دی جاتی تو ایک خواب کی تعبیر بہت انٹینس تھی، اور وہ سن کے رونا دھونا شروع کر دیتے اور پھر اپنے عقائد کی اصلاح نہ کرتے، جبکہ یوسف علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ خواب کی تعبیر سے پہلے وہ ان کی بات سن لیں۔ اور ایک دائی کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اسے کب اور کہاں اور کیسے تبلیغ کرنی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کچھ اپنے پوائنٹس ان تک ڈیلیور کرنا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آگے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ اس میں سے ہے جو علم مجھے میرے رب نے دیا، یعنی جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے، یا جو خواب میں تمہیں بتاؤں گا، خواب کی انٹرپریٹیشن جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ بھی علم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ ایک ہائی کیپیسٹی کی بات ہے کہ انسان جو کچھ پاس رکھتا ہو اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کرے اور کہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک نبی یہ جانتا ہے کہ میرا علم، میرا وقت، میری صلاحیتیں، میرا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ If someone considers his blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, it means he has a high capacity. یہ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے کہ مومن جو ہے وہ سب کچھ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آج کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ جو علم رکھتے ہوں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے؟ بہت کم لوگ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں۔ ہم لوگ آج معاشرے میں لادینیت، انگریٹیٹیوڈ، امپیشنس کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اکنالج ہی نہیں کرنا چاہتے کہ جو ہمیں ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہماری اپنی کیپیبلٹیز ہیں، یہ ہماری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، ہم بہت شارپ ہیں، ہم بہت کلیور ہیں، ہم ایسے کر سکتے ہیں، ہم ویسے کر سکتے ہیں، ہم نے جو کیا یہ خود کمایا، یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے، جو ہمیں ملا یہ ہمارا اپنا ہے، ہم نے خود اتنی محنت کی، ہم نے خود یہ سب کیا۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے اور وہ آپ کو کسی نے امانت میں دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، استعمال کرو، میں کسی دن آ کے لے جاؤں گا۔ وہ وقت بھی نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ کسی دن کسی بھی وقت میں آ کے اسے لے جاؤں گا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے آپ باقی چیزوں کو چھوڑ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ باقی چیزوں کو اپنا سمجھیں گے، وہ ٹوٹیں پھوٹیں جیسا مرضی ہو ان کے ساتھ، لیکن آپ اس امانت کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ کسی نے آپ کو دی ہے اور وہ اس کی امانت ہے اور آپ نے اس کو لٹانی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب مومن یہ سمجھتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، پھر سب کچھ وہ اچھے سے استعمال کرتا ہے اور اسے اس کا حق دیتا ہے۔ مومن یہ جانتا ہے کہ میرا مال، میرا گھر، میری اولاد، میرا وقت، میری زندگی، میری صلاحیتیں سب کچھ اللہ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک دن یہ واپس لے لے گا۔
آج آپ دیکھیں تو ایتھیس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ایگنوسٹکس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ایکنالج ہی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. نہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ وہ خود انہیں کس نے پیدا کیا، اور یہ جو کریشن بڑی بڑی ہیں انہیں کس نے بنایا، زمین و آسمان، چاند، ستارے. ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ لوگ ایکنالج نہیں کرنا چاہتے اور اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں. جبکہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی کریشن دے بلانگ ٹو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کریٹڈ دیم. لیکن پھر ہم اپنی چیزوں کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو میرا بینک بیلنس ہے یہ میرا اپنا ہے، بچے میرے اپنے ہیں، گھر میرا اپنا ہے، وقت میرا اپنا ہے، زندگی میری اپنی ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں. جبکہ ایک مومن کا رویہ یہ نہیں ہوتا. تو یہ جو فیکلٹیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کیسے اتنا بڑا بزنس امپائر کھڑا کر سکتے تھے؟ یہ جو فیکلٹیز آپ کو ملی ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کے پاس کیسے اتنا زیادہ بینک بیلنس آ جاتا؟ بلا شبہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر یہ آپ ہی کا کمال ہے تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے پاس آپ کی طرح 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 1 دماغ ہے لیکن ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں. ایک مومن جب اپنے بینک بیلنس کو، اپنے ریسورسز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے تو وہ پھر زیادہ کمانے کی حرص بھی نہیں رکھتا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں دینے والا بنتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دس لائف، چلڈرن، ٹائم اور فیکلٹیز all belong to Allah subhanahu wa ta'ala. We are interested with them just for a short time, very short time. ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن حساب لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھ لینا ہے کہ یہ وقت، یہ زندگی، یہ مال، یہ علم، یہ جوانی یہ کہاں لگائی تھی. اللہ تعالیٰ نے مومن سے سوال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں الذین اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومنوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اگر کوئی پریشانی آئی، کوئی کلیمٹی آئی تو پھر کیا ہوا؟ ہم خود بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور یہ بھی ایک ہائی کیپیسٹی کی بات ہے کہ آپ بڑے سے بڑے نقصان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھیں، چاہے وہ جانی نقصان ہو، چاہے مالی نقصان ہو. آپ سوچیں کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ سب کچھ اسی کے پاس جا رہا ہے اور ایک دن ہمیں بھی اسی کے پاس جانا ہے. ہم خود اللہ تعالیٰ کے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. آگے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ وہم کافرون. بے شک میں نے چھوڑ دیا ان کا طریقہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا کفر کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا، میں نے اس طریقے کو اڈاپٹ نہیں کیا. ان لوگوں کا طریقہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا کفر کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام اس محل میں رہے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، وہیں پلے بڑھے، لیکن ان کا رنگ ان پہ نہیں چڑھا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی ایک مومن جب یہ جانتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے تو اس کے لیے ایسے لوگوں کے بیچ میں بھی رہنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کی مدد فرماتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا، میں نے ان لوگوں کے طریقے کو اڈاپٹ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایکنالج نہیں کرتے، جو اس کی ایگزسٹنس کو ایکنالج نہیں کرتے، جو ڈینائل میں ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ان کا رب کون ہے.
ان لوگوں کا طریقہ میں نے چھوڑ دیا. انی ترکت ملت، میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا. وہم بالآخرۃ وہم کافرون، اس میں ایمفسس ہے کہ وہم بالآخرۃ وہم کافرون، کہ انہوں نے، کہ وہ کفر کرتے ہیں اور وہ آخرت کا کفر کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. کہ جو انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتا پھر وہ کسی بھی اسپیکٹ پہ ایمان نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ پہ جو انسان ایمان نہیں لاتا پھر باقی اسپیکٹس کا انکار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر ایسا انسان سرے سے انبیاء پہ یقین نہیں رکھتا، سرے سے وہ آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتا، سرے سے وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اور جو انسان پھر ان اسپیکٹس پہ ایمان نہیں لاتا وہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کھلا ہوا جانور ہو، اونٹ ہو، جسے پتہ ہو کہ اب میں آزاد ہوں، اور پھر وہ ادھر ادھر سر مارے گا، کبھی کسی کی گاڑی کا نقصان کرے گا، کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، کبھی وہ کسی کے گھر میں گھس جائے گا، دروازہ توڑے گا، کبھی وہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں جب قربانی میں جانور کھل جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں کس طرح سے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ زخمی ہو جاتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اب وہ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں. یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہے. جب اسے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں ہوتا، جب وہ یہ جانتا ہے، جب وہ یہ نہیں جانتا کہ اسے جزا یا سزا ہونی ہے، اسے ایک دن بدلہ دیا جانا ہے اچھے کاموں کا، اور برے کاموں کے لیے اسے سزا ملے گی، تو پھر وہ جو چاہے کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، دوسروں کا کرتا ہے، جیسا چاہے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا محل میں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے انہیں جیل میں رہنا پڑا. تو یہیں تک ہم انشاءاللہ یہ آیا دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آیا نمبر 38 دیکھیں گے. ہم نے اس آیا میں محسنین کی کوالٹیز دیکھی کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، دوسروں کے وقت کی قدر کرتے ہیں، دوسروں کو عزت دیتے ہیں، وہ دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوئے وہ اچھے کام کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. May Allah subhanahu wa ta'ala give us comprehension, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us to do good deeds as much as we can, and may Allah subhanahu wa ta'ala give barakah in our time and life and resources. Ameen thumma ameen. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.